إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال الله عز وجل ان الشرك لظلم عظیم۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق ہے۔ سارے عالم کا پیدا کرنے والا وہی ہے اور تمام عالم کا تحفظ وہی فرماتا ہے اور تمام مخلوقات کی حاجتیں، ضرورتیں وہی پوری فرماتا ہے۔ سارا جہاں، ساتوں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کے سامنے دست دراز پھیلا کے اپنی حاجتیں اسی سے مانگتے ہیں، اور وہ ہر روز ہر دن نئی شان ہے اس کی۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی انگینت رحمتیں بے شمار برکتیں ہوں نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سلام ہو محمد رسول اللہ کے اہل بیت پر اور آپ کی اتباع کرنے والوں پر۔ آپ کی مسجد حاضہ میں آج بتاریخ 11 اکتوبر سن 2024 میں آج کے دن جو میں آپ کی مسجد حاضہ میں خطبہ دے رہا ہوں، اس کا عنوان جو مجھے دیا گیا ہے وہ عنوان یہ ہے کہ شرک کے اقسام، شرک کی قسمیں۔ سب سے پہلے اس بات کو جان لیجئے شرک کیا ہے۔ شراکت داری، شرکت، یہ لفظ آپ اپنے معاشرے میں کامن الفاظ ہے جو آپ بولتے ہیں۔ بیوی کو شریک حیات بولتے ہیں، تو مطلب کیا ہوتا ہے شریک حیات کا؟ آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ شریک ہے ایک عورت، تو اس کو کہتے ہیں زندگی کے اندر، حیات کہتے ہیں زندگی کو، شریک حیات۔ اب اسلامی اصطلاح میں، قرآن و سنت کی اصطلاح میں شرک کے معنی ہے کائنات کے پیدا کرنے والے اللہ رب العالمین کی ذات میں کسی کو اس کے ساتھ رکھنا۔ جیسے آپ کی بیوی آپ کے ساتھ آپ کی لائف میں شریک ہے، حیات میں شریک ہے، تو یہ تصور کرنا کہ اللہ کے ذات میں اللہ کے جیسا یا اللہ کے جنس میں سے کوئی اور بھی اس جیسا ہے، ایک یہ شرک۔ دوسرا یہ کہ اللہ جیسی قدرتیں رکھتا ہے، جیسے پاورز اللہ کے پاس ہے اس طرح کے پاورز کسی اور کے پاس بھی ہے، اس کو بھی کہتے ہیں اس کی صفات میں شریک کرنا۔ اللہ کے ناموں کے اعتبار سے اس کے صفات ہے، جیسے اس کے نام ہیں اس کی صفتیں ہیں۔ اللہ اکبر ہے، اکبر کا مطلب سب سے بڑا، کبیرون کہتے ہیں عربی میں بڑا، کبیر بڑے کو کہتے ہیں۔ اکبر وہ استغراق ہے، خصوصیت ہے اس کی، حرف معرفہ لگتا ہے الف لام، تو وہ اکبر بنتا ہے، تو سب سے بڑا۔ اب کسی اور کو یہ سمجھنا کہ سب سے بڑا کبریا وہی ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ تو اسی طرح سے اس کے تمام اسما میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس جیسا سمجھنا،
اس کے ناموں جیسی قدرت والا، اس کے ناموں کے جو صفات اس کے ہیں وہ کسی میں تصرف کرنا، یہ بھی اس کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ تو یہ شرک کی چند ڈیٹیلنگس ہے، جو ڈیفینیشن ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب آپ فارمولہ سمجھ لیجئے اس کو، اب اس فارمولے پہ آپ تول سکتے ہیں ہر جگہ کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں شرک میں۔ ایک چیز یہ ہو گئی۔ اب ذرا اور ڈیٹیلنگ کے ساتھ میں اس کی قباستیں اور مزید اس کی وضاحت، اس کو اور ڈیفائن کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ ابھی تو میں نے سرسری صرف کچھ کلوز دیے آپ کو سمجھنے کے، اب میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کروں، تھوڑا ایکسپلینیشن کو بڑھاؤں اور تھوڑا ایکسپلین کروں، تاکہ آپ اچھی طریقے سے اس کو سمجھ لیں اور انڈرسٹینڈ کر لیں۔ کائنات کا پیدا کرنے والا جو ہے نا، وہی پیدا کرنے والا اس پورے سنسار کی ہر حاجت کو پوری کرتا ہے اور کر رہا ہے۔ یہ ایک ریالٹی ہے، اور وہ کسی کو نظر نہیں آتا، اس کا کوئی آکار نہیں ہے، وہ نراکار ہے، یعنی اس کا کوئی شیپ نہیں ہے، کوئی مورت نہیں ہے، کوئی صورت آپ اپنے سینسیبلٹی سے، اپنے قیاس سے بنا نہیں سکتے، آپ کے پلڑے نہیں پڑے گی۔ آپ کو نہیں معلوم، وہ کسی کو نہیں معلوم پورے سنسار میں کہ اس کی صورت کیسی ہے، اس کی مورت کیسی ہے، اس کا شیپ کیسا ہے، اس کا آکار کیا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا سارے سنسار میں، پورے ہول یونیورس میں۔ تو اگر آپ تصور کر لیتے ہیں کہ وہ اس طرح کا ہوگا، تو آپ غیر ضروری ایک انہونی چیز کو اس کے وجود کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، اس کی امیجن کو شرکت میں لے کے آ رہے ہیں، آپ اس کے شریک کر رہے ہیں، ایک امیج کو اس جیسا سمجھ رہے ہیں، جبکہ وہ ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے آپ کے تصور میں آ جائے وہ۔ تو اننیسیسری آپ کو یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بے جا آپ ایک عجیب تکلف کر رہے ہیں، ایک عجیب حماقت کر رہے ہیں، ایک موٹے معنوں میں دیکھا جائے تو ایک حماقت کر رہے ہیں جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ صرف اتنا کافی ہے کہ وہ اس بات کا آپ یقین کر لو کہ وہ سپریمو پاور طاقت ہے، وہی تھا، وہی ہے، وہی رہے گا، اور اسی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، سارے سنسار کو رچا ہے، اور وہی سارے سنسار کی تمام حاجتیں پوری کر رہا ہے اس کے در سے۔ بس وہ ایک دن ہم کو فنا کرے گا اور ہم کو کھڑا کرے گا اور ہم سے حساب لے گا، ساری طاقتیں اس کے پاس ہیں۔ یہی تصور تمام جنات اور انسان رکھ لیتے ہیں تو یہی توحید ہے۔ اس سے بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے درمیان کوئی کنٹروورسی نہیں ہوگی، کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ ورنہ آپ جس طریقے سے اگر حرکت کریں گے کہ آپ اپنے ذہن سے اپنا خدا تراش لیں گے، کسی اور کے دماغ میں کوئی اور مورت آئے گی، کوئی اور آکار آئے گا، تو وہ اپنے ذہن کی، اپنی کلپنا کے ساتھ، اپنے تصور کے اندر اپنا خدا تراشے گا۔ تو اس طرح آپ کے تراشے ہوئے کالپنک تصوراتی خداؤں کی تعداد بے شمار ہو جائے گی۔ جب وہ بے شمار ہو جائیں گے تو آپ ان خداؤں کی محبت میں جو اپنے اپنے بنا لے کے رکھے ہوئے، آپ اپنے جی سے، اپنے دل سے، اپنے ہی ذہن سے، تو آپ ان کی محبتوں میں بھی گروپ گروپ بن جاؤ گے، ٹکڑے ٹکڑے، متفرق، چیدہ چیدہ گروہ بن جاؤ گے۔ جب آپ چیدہ چیدہ گروہ بن جاؤ گے تو چیدہ چیدہ آپ کی محبتیں پروان چڑھے گی، ایک دوسرے کے خلاف کنٹروورسی آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ یہ نیچرلی چیزیں ہیں، جو ہونا ہے وہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک گروپ دوسرے گروپ سے بھڑے گا، تصادم ہوگا، زمین میں ایک فساد ہوگا۔ وہ اصل پرماتما جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے وہ یہی تو نہیں چاہتا تھا نا، تمہارے درمیان بٹوارا اور کنٹروورسی اور چھوت اچھوت، بھید بھاؤ، اونچ نیچ، وہ یہ کب چاہتا تھا؟ وہ یہ چاہتا ہی نہیں تھا۔ تو اس نے اپنے آپ کو تمہارے سامنے، کسی کے سامنے ظاہر ہی نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں چھپا ہوا ہوں اور چھپا ہوا ہوں اچھا ہوں، تم مجھ پر یقین کرو اور سب کے سب مل کے میرے بھکت بنو، میری بھکتی کرو، مجھے پوجنیہ سمجھو، بس ایک رہو، انیک مت ہو جاؤ۔
یونائٹڈ ہو جاؤ، متفرق منتشر مت ہو جاؤ. وہ یہی چاہتا تھا. توحید کا بیس، مقصد اللہ تعالیٰ کی توحید کا، توحید ہے وحدانیت، واحد سے. عربی کی زبان میں واحد احدن سے ہے. احد کہا جاتا ہے ایک. عربی میں احد کس کو بولتے ہیں؟ ایک، صرف ایک. واحد اللہ ہے، ایک. توحید اسی سے ہے. تو تم سارے جنات اور انسان یونائٹڈ اور ایک ہو جاؤ اور ایک ہی پربھو میں وشواس رکھو. سنسار کا پیدا کرنے والا پرماتما ایک ہے، انیک نہیں ہے. اس کا کوئی آکار نہیں ہے، وہ نراکار ہے. اس طرح کوئی بھید بھاؤ تمہارے اندر نہیں پیدا ہوا. میں چھپا ہوا ہوں، چھپا ہوا رہوں گا. تمہارا کام ہے مجھے ایک جانو اور تم نیک ہو جاؤ، تم سب نیک ہو جاؤ. بس یہی توحید کا بنیادی مقصد ہے. آپ جب اس کا آکار بناتے ہیں تو اس کو بانٹتے ہیں، اور اس کو بانٹنا ہی اس کی شراکت داری ہے. آپ اپنے تصوراتی پکچرز کو، امیجنز کو اس کا شریک بناتے ہیں، جو کہ ہے ہی نہیں. کلیئر ہوتا جا رہا ہے نا؟ آہستہ آہستہ سمجھ میں تو آ رہا ہے نا؟ کوئی ایسی لینگویج اگر میں استعمال کر رہا ہوں تو بھی اشارہ کر دیجئے جو آپ کے پڑھ لینے پڑ رہی ہو. میرا مقصد ہے آپ حضرات آسانی سے سمجھ لینا. وہ دم چھلے لگا کے گہری اردو کے الفاظ اختیار کر کے بولوں گا تو آپ کے پڑھ لینے پڑے گی، تو مطلب ہی نہیں ہے بولنے کا. یہ ممبر پہ کوئی پروفیشن نہیں ہے. یہاں ایک جو ہے بہترین سرٹیفکیٹ لے کے بہترین الفاظ میں لچھے دار باتیں کر کے اتر جانے کا ممبر نہیں ہے. یہ لوگوں تک حقائق کو پہنچانے کا ممبر ہے رسول اللہ کا. تو عقل مندی کی بات یہ ہے آپ جیسا سمجھتے ہیں اس طرح سے بولنا چاہیے. تو میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ آپ کے دلوں کو چھو لے میری بات اور آپ کو سمجھ میں آ جائے. تو اللہ سے میری دعا بھی ہے کہ اللہ میں آپ کو سمجھا سکوں اور آپ لوگ سمجھ سکیں. تو توحید کی بنیادی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں اور شرک کے قسمیں بتا رہا ہوں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی کئی صورتیں ہیں، کئی مورتیں ہیں، کئی اس کے اوتار ہیں، کئی اس کے آکار ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ تصوراتی شرک کرتا ہے. امیجنز، نئے نئے امیجز بنا کر کے وہ اس کا ساجدار بناتا ہے اپنے امیجز کو، جو اس کی اپج ہے، کلپنا ہے اس کی، اپنی کلپنا کو اس کا حصے دار بنا دیتا ہے. اس طرح وہ اس کے وجود میں شرک کرتا ہے. ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے جیسے کہ ہوا ہے زمین پر، کسی مخلوق میں کوئی انہونی معجزے دیکھتا ہے تو وہ یہ سمجھ لیتا ہے. ایک تو یہ غلطی کرتا ہے کہ امیجز بناتا ہے خدا کے الگ الگ، تو وہ اس کے وجود کے حصے بنا لیتا ہے اپنے تصور سے اور شریک کرتا ہے اس کے وجود میں، اس کی اصل پرسنالٹی میں اس کے حصے بنا دیتا ہے. دوسرا کیا کرتا ہے؟ یہ سمجھ لیتا ہے کہ دھرتی پر پاپ بڑھے تو وہ خود اتر کے آ گیا کسی اوتار کی شکل میں. تو کوئی نیک آدمی زمین پر گزرا ہے تو اس کو بھی خدا کا حصہ بنا دیتا ہے یا خدا ہی بنا دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اصل پرماتما ہی کسی کا آکار لے کے اتر گیا ہے، جبکہ انہی پرانی قدیم کتابوں میں یہ باتیں وضاحت کے ساتھ بتا دی گئی ہے کہ اس کا کوئی آکار نہیں، وہ نر آکار ہے. اس بات پر وہ یقین نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ اپنی ہی کتابوں کے خلاف جا کر کے آکار تلاش کرتا ہے. یہ بھی ایک قسم کا شرک کرتا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کے اندر کچھ انہونی کرامات دیکھتا ہے تو اس کو خدا کا کوئی نہ کوئی ایک حصہ بنا دیتا ہے. جیسے کہ عموماً آپ دیکھتے ہیں زمین پر یہ بہت عرصے سے یہ کام ہوتا آیا اور ہو رہا ہے. عیسیٰ بن مریم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنائے، بہت عظیم نشانی بنا کر کے اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا. وہ اللہ کی حکمتوں میں سے عظیم حکمتوں میں سے حکمتیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام منفرد اپنے آپ ایک معجزہ تھے، اللہ کی طرف سے ان کو بنایا گیا ویسا، اللہ نے بنایا ویسا، وہ اللہ کی حکمتیں ہیں. اللہ کا نظام ہے کسی مرد اور عورت کے ملنے سے اولاد پیدا ہوتی ہے. یہ اسباب کی بنیاد پر اللہ نے نظام رکھا ہے. میل فیمیل جب ملتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ریپروڈکشن سسٹم جو ہے کائنات کا، جو بایولوجیکل سسٹم ہے، ریپروڈکشن سسٹم ہے، وہ چلتا ہے. یہ بنایا ہوا نظام ہے قدرت کا، نیچر کا.
لیکن اللہ نے دنیا والوں کو یہ بتایا کہ یہ جو اسباب میں بنایا کہ ایک میل فیمیل ملیں گے تو ایک بچہ جنم لے گا، ریپروڈکشن سسٹم چلے گا، تو یہ تو نظام بنانے والا میں ہوں، محتاج میں تھوڑا ہی ہوں اس نظام کا، یہ نظام تو میں نے بنایا، میرا محتاج نظام ہے یہ پورا کا پورا، میں نے بنایا، تو میں بنانے والا خود تھوڑا ہی اپنے نظام کا محتاج ہو جاؤں گا۔ تو دیکھ لو میری قدرت یہ بھی ہے کہ میں یہ اسباب نہ ہو تب بھی کر سکتا ہوں، میری قدرت ہے۔ تو وہ دکھانا چاہے اللہ تعالیٰ، اور مریم کو حکم دے دیے کہ تمہارے رحم میں بچہ ہو جائے گا۔ فرشتہ آیا، قبر دیا۔ اب وہ عورت ذات تھی، وہ شرما گئی، انہوں نے کہا کہ مجھے کیسے بچہ ہوگا، کسی مرد نے مجھے چھوا ہی نہیں۔ یہ سورہ آل عمران میں، سورہ مریم میں آپ یہ پورے واقعے کو پڑھتے ہیں۔ تو سیدہ صدیقہ مریم اچنبے میں پڑ گئیں اور کہتی ہے فرشتے سے، مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے، کسی مرد نے مجھے نہیں چھوا، یہ ممکن نہیں ہے، ایسا تو کائنات میں ہوتا نہیں۔ تب فرشتے نے ان کو خبر دی، ایسے ہی اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا، وہ تھوڑے اسباب کا محتاج ہے، اور اس نے آپ کو چن لیا ہے اپنے بڑے عظیم معجزے کے لیے، تو آپ تو برگزیدہ بنا دی گئی ہیں۔ یہ خوشخبری تھی، ان کو بچہ ہو گیا۔ دور قدیم سے بہتان لگائے گئے اللہ والیوں پر، تو یہود یہی باتیں کرتے تھے صدیقہ مریم کے بارے میں۔ جب وہ بچہ لے کے پہنچی، میں مختصر کر رہا ہوں، انہوں نے یہی تانا دیا ان کو، اے اخت ہارون، تو تو ہارون کی بہن، اونچے گھرانے کی بچی، آل عمران کی اولاد میں، اور تمہارا یہ حال ہے۔ تانے دی۔ حکم یہ تھا کہ کچھ لفظ نہیں بولنا ہے آپ کو منہ سے اپنی صفائی میں، آپ بچے کی طرف اشارہ کر دیجئے، ہم ثابت کر دیں گے، یہ حکم تھا آسمان سے، انہوں نے وہی کیا۔ فرشتے نے ان کو یہی سمجھا کے گیا ہوگا۔ وہ سارا ذکر تو قرآن میں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بہت موٹے موٹے اصولی باتوں کو بیان کر دیتے ہیں، تفصیل نہیں آتی۔ قرآن میں یہ ضرور آیا کہ پھر وہ جھولے کے اندر جو بچہ تھا، عیسیٰ بن مریم رسول اللہ ہے، وہ نبی اللہ ہے، وہ شیرخواری کے اس عالم میں دودھ پیتا ہوا اتنا سا بچہ جو پیدا ہوا، اس وقت وہ بات کر کے بولے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ و رسول ہوں، اور اس کا رسول ہوں۔ اب یہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ چھوٹا سا دودھ پیتا ہوا اتنا سا بچہ بول رہا ہے اپنے بارے میں، اپنا انٹروڈکشن خود دے رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر ایسے بے شمار معجزے اللہ تعالیٰ نے ظاہر کروائے ان کے ذریعے سے، کھیلنے کودنے لگے، بڑے ہونے لگے تو عجیب عجیب چیزیں ان کے ہاتھوں سرزد کروائی اللہ نے، تاکہ بتا دے کہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ پرندے مٹی کے بناتے، اللہ کے حکم سے کہتے کہ اڑ جاؤ تو وہ پرندے بن کے اڑ جاتے تھے۔ مادر ذات اندھا کوئی ہوتا، اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے کہ اللہ کے حکم سے اچھا ہو جا، تو وہ دیکھنے لگ جاتا تھا۔ کوڑی کا بیماری کوئی ہوتا، جس کو کوڑ سے گوشت لٹک رہا ہوتا، اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے اور کہتے اچھا ہو جا، وہ صحیح سالم ہو جاتا تھا فوراً۔ تو یہ عجیب و غریب معجزے تھے۔ حد یہ کر دیتے تھے، حد تو یہ بھی ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے بتایا دنیا والوں کو، کسی مردے کے پاس کھڑے ہو کے کہہ دیے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا، میت کھڑے ہو گئے، اللہ کے حکم سے اٹھ کے کھڑے ہو گیا مردہ۔ اب یہ جب آزمائش میں ڈالا گیا ان کی امت کو، دو گروہ میں تقسیم کر دیے گئے۔ ایک کافر ہو گئے جنہوں نے کہا جادوگر ہے، کرتبے دکھاتا رہتا ہے، کچھ عجیب مخلوق ہے، اور جو مان لیے تھے وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ مریم محراب میں تھی، اللہ کی بھکتی میں رہتی تھی 24 گھنٹے، بچپن سے لے کے جوانی تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا تعلق ہو گیا، نعوذ باللہ۔ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کی باتیں وہ گھڑ دیے، اور یہ سمجھ لیے کہ اللہ کی اولاد ہے، اور اللہ کی اولاد ہے اسی لیے تو اسے معجزہ دکھا رہا ہے، مردے کو زندہ کون کرتا اللہ کے سوا۔ اس طرح وہ یہ سمجھ لیے کہ یہ اللہ کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہے۔ تو انہوں نے اللہ کا حصہ بنا دیا، اللہ کے لیے بیوی تجویز کر لی، اللہ کے لیے بچہ تجویز کر لیا۔ یہ شرک ہے۔ تو یہ شرک جلی کی صورتیں ہیں۔ شرک جلی یعنی جو ظاہری شرک اکبر، جو بڑے شرک، جو ظاہری شرک ہے، جو نظر آتے ہیں،
کھلم کھلا زمین پر پائے جاتے ہیں سر عام، تو یہ ننگا شرک جس کو کہا جائے، یہ ننگا اور عریاں شرک ہے۔ اللہ کی ذات میں مورتیں بنانا، اس کا آکار بنانا، اس کے وجود کے حصے بانٹے کر دینا، اوتار سمجھ لینا، کسی انسان کو خدا سمجھ لینا، یا پھر اللہ کے لیے بیوی تجویز کر لینا یا بچے پہ سمجھ لینا، یہ سارے عریاں شرک ہے۔ یہ شرک جلی کی قسمیں کہتے ہیں اس کو۔ کیا کہتے ہیں؟ شرک جلی کہتے ہیں اس کو، واضح کلیئر جو شرک ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو؟ یہ شرک جلی ہے۔ ایک قسم ہے شرک خفی، یہ یاد رکھ لو۔ ایک ہے شرک جلی جو میں بتا دیا، یہ پوری چیزیں آپ کو بتا دیا، یہ آپ کے سمجھ میں آ گیا، موٹے موٹے انداز بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ اور ایک شرک خفی ہے۔ خفی کیا ہوتا ہے؟ خفی کہتے ہیں خفیہ کو، خفیہ، سسپینس، چھپا ہوا۔ تو وہ چھپا ہوا شرک کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا بلا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے متنبہ کی اپنی امت کو، آگاہ کیا، الرٹ کیے، بی الرٹ۔ یہ موسٹ ڈینجرس ہے شرک جلی سے زیادہ شرک خفی، اس لیے کہ وہ ظاہر ہے، کچھ عقل مند آدمی اس کو دیکھتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، کلیئر ہو جاتا ہے کہ پیدا کرنے والی ذات پرماتما ایک ہی ہو سکتا ہے، وہ انیک نہیں ہے، اور تعلیمات بھی ہے اس کے بارے میں۔ دور قدیم سے، صدیوں سے پیغمبروں کی باتیں چلی آ رہی ہے کہ وہ ایکتا ہے، وہ ایک ہے، وہ انیک نہیں ہے، وہ نراکار ہے، اس کا آکار نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں دور قدیم سے چلی آ رہی ہے، تو یہ تو کلیئر ہو جائے گا کسی کے سامنے۔ تو اس سے شاید آدمی کے بچ جانے کے، توبہ کر لینے کے امکانات تو نکلیں گے۔ تو رسول اللہ نے کہا لیکن ایک جو قسم ہے جو چھپی ہوئی ہے، خفیہ ہے، وہ موسٹ ڈینجرس ہے، اس سے زیادہ وہ کلیئر اور ظاہر ہوتی نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں، وہ بھیانک چیز ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک تمثیل، ایک ایگزامپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے تھے۔ شرک خفی ایسا ہی ہے جیسے کالی سیاہ اندھیری رات میں کالی پہاڑی پر، کالی پتھری پر، کالے چٹان کی پتھر پر کسی کالی چینٹی کا دیکھنا پاسبل نہیں ہوتا آپ لوگوں کے لیے۔ کالی اندھیری رات، یہ بارش کے دن چلے گئے، اب ٹھنڈ کال آ رہا ہے۔ ہمارے تلنگانہ میں ہم لوگ تو بولتے ہیں، دوسرے اسٹیٹ والے کیا بولتے ہیں مجھے نہیں معلوم، ہم لوگ وہاں کارتیاں بول کے بانٹ لیے تھے۔ کارتی، بارش کے اندر موسم میں کارتی، تلنگانہ میں ہمارے بڑے بزرگوں کو معلوم ہے کارتیاں کیا ہوتے ہیں۔ تو میگھا بول کے ایک کارتی کا نام رکھے، میگھا، الگ الگ کارتیوں کے نام رکھ لیے۔ وہ کیا مطلب ہے، کیوں بنائے گئے کارتیاں، کب بنے، وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن دور قدیم بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں یہ فلاں کارتی چل رہی ہے، فلاں کارتی، تو میگھا نام کی ایک کارتی رکھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میگھا کارتی میں ایک رات اتنی اندھیری ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ اندھیری رات پورے سال میں نہیں آتی، واللہ عالم۔ لیکن سائنٹیفک پروف یہ ہے کہ ایک رات ضرور 365 دنوں میں ایسی گزرتی ہے جس میں روشنی بالکل نہیں آتی سورج کی طرف سے زمین کی طرف، وہ سب سے اندھیری رات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کالی اندھیری رات، انسان کی آنکھیں روشنی سے ہی منسلک ہے میرے بھائی، روشنی ہے تو ہی دیدار ہے آپ کا، اگر روشنی نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ اب وہ کالی اندھیری رات میں آپ کی روشنی کام نہیں کر رہی، آپ کی بینائی نہیں کام کر رہی ہے، ایک تو وہی کافی ہے، کالی اندھیری رات ہی کافی ہے آپ کو پورا گھپ کر دینے کے لیے، گم کر دینے کے لیے ہر چیز سے۔ دوسرا رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس میں کالی پہاڑی ہے، کوئی کالی پتھری ہے، اور وہ کالی پتھری کیا آپ کو خاک دکھائی دے گی، اور وہ کالی پتھری پر ایک کالی چینٹی چل رہی ہو تو آپ کو کہاں کب دکھائی دے گی، ذرا سوچئے جی۔ جس طرح ناممکن ہے اس کالی چینٹی کو اس کالی پتھر کے اوپر کالی رات میں دیکھنا، شرک خفی اسی طرح کا ہے، رسول اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا چھپا ہوا اور گپت ہے وہ، اس سے بچو۔ کون بچائے گا اس سے؟
وہی ایک عظیم الشان ہستی ہے، علی کل شیء قدیر. اس کے ہی اگر آپ رہبری میں رہیں گے، اس کے رحم و کرم پہ اپنے معاملات چھوڑ دیں گے، سارے معاملے اس کے سپرد کر دیں گے اور اس سے ہی التجا کریں گے کہ آپ ہی بچا سکتے اور بچا لیجئے، تبھی بچیں گے، ورنہ بچنا ممکن نہیں ہے. یاد رکھ لیجئے. تو وہ خفی شرک اس طرح کا ہے. اب اس کی موٹی موٹی تمثیلیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے، تعلیم دی اس کے بارے میں، وہ تو معلم وہی ہے. قرآن اور سنت کی باتیں سکھانے کے معلم کون ہے بھائی؟ محمد رسول اللہ ہے. یاد رکھ لیجیے آپ. آج کل لوگوں کا حال یہ ہو گیا، اپنے عقل پر اتنا اترانے لگ گئے اور اتنا گھمنڈ ہو گیا لوگوں کو اپنی عقلوں پر کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری جو عقل ہے وہ میں بہت پرفیکٹ آدمی ہوں سمجھداری کے اعتبار سے، اور جس طرح گہرائیوں سے میں کسی بات کو سمجھ پاتا ہوں دوسرے کے پاس وہ صلاحیت ہے ہی نہیں. یہ گمان اور یہ زام ہو گیا ہر آدمی کو. کسی موٹے لینگویج میں کسی نے کہا کہ ہر 54 کو 26 پیسے ہونے کا گمان ہے. میں 54 نہیں، میں تو 26 ہوں. تو ہر ایک کو ایک گمان ہے، میں کچھ ہوں، سب سے آگے ہوں. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہو گیا ہے. اور قرآن مجید کو بھی لوگ یہ سمجھ لیے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں بھائی، ہماری عقل سے ہم قرآن کو سمجھ لیں گے، ہم کو کسی کی ضرورت کیا ہے. تو ہر ایک کو نکارتے نکارتے انہوں نے محمد رسول اللہ کو بھی نکار دیا. سمجھانے والے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی ہے. کوئی سمجھانے والا ہم کو نہیں چاہیے، ہم عقل مند ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں، تو ہم کو ضرورت کسی کی نہیں ہے. نکار دیے. تو اہل علم کو نکار دیے، اہل فقہ کو نکار دیے کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے. تو نکارتے نکارتے معاملہ یہ ہو گیا کہ محمد رسول اللہ کو بھی نکار دیا گیا. آپ کی بھی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ. اب کیا باقی رہ گیا؟ تو اس طرح خود گمراہ ہوئے اور بے شمار لوگوں کو گمراہ کر دیا. بھیانک کام ہوا، گمراہی کی پرلے درجے کی گمراہی ہوئی. جبکہ یہ قرآن جیسی عظیم کتاب کو اللہ نے کسی فرشتے کو دے کر کے زمین پہ نہیں بھیجا تھا کہ جاؤ میری مخلوق کو دے دو اور ان سے بول دو کہ اس میں جو جو انسٹرکشنز میں دے رہا ہوں خود سمجھ لو اور مسئلے حل کر لو اور عمل کر لو. دے کے آ جاؤ فرشتے کو بول کے بھیجا جائے. ایسا ہوا نہیں نا. اللہ نے ہر ایک زمانے میں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ایک زمانے میں نہیں، آدم سے لے کر کے محمد رسول اللہ کی آمد تک اور آمد کے بعد یہ رسول اللہ تک جو معاملہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا ہدایات بھیجنے کا کلیئر تھا نا. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، سورہ نساء میں ہے میرے بھائی آیت کریمہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے ہیں، آپ سے پہلے بھی کسی رسول کو بھی ہم نے نہیں بھیجا مگر ہر ایک رسول کو ہم جو بھیجے ہیں اسی لیے بھیجے محمد لیطاع باذن اللہ، تاکہ اللہ کے حکم سے اس پیغمبر کی اطاعت کی جائے. وہ پیغمبر کی اطاعت کی جائے اس لیے اس کو بھیجا. اس کی اطاعت کرو، اس کی بات سنو. وہ جو پیغمبر تمہارے بیچ میں کھڑا ہوا ہے ہمارا پیغمبر بن کر کے، اس کی سنو، اس کی اطاعت کرو، اس کی پیروی کرو، اس کی باتوں کی فرمانبرداری کرو. اور اللہ کا حکم یہی ہے، باذن اللہ، اللہ کا اذن یہی ہے، یہ کرو. اسی لیے ہر رسول کو بھیجے تھے. اب تم کو بھی بھیجے، محمد رسول اللہ کو بھی بول رہے ہیں ہم آپ کو بھی اسی لیے بھیجے لیطاع باذن اللہ، تاکہ اللہ کے اذن سے آپ کی اطاعت کی جائے. اب آپ آخری اور انتم پروکتا ہے، دی لاسٹ میسنجر کی حیثیت سے آپ آئے ہیں. سب نبیوں کا دور ختم ہوا اور آپ کا دور ہے. اب قیامت تک دور صرف آپ کا رہے گا. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اب قیامت کی صبح تک اطاعت آپ کی ہوگی. یہ آپ کو مقام و مرتبہ دے کر کے بھیجا، آپ کی اطاعت کی جائے. اور کہا آپ کی اطاعت من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. کیا کہا؟ من یطع الرسول. اب دیکھیے یہاں پر کیا ہے،
سورہ نساء کے اندر ہے یہ آگے. جو اس رسول کی اطاعت کریں گے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, وہ اللہ ہی کی اطاعت کریں گے کیونکہ اللہ نے مبعوث کیا. اور کیا بنا کر کے بھیجا؟ اس رسول کو پہلے 40 سالوں تک تمہارے سامنے کتاب نازل نہیں کی, اس پر نبوت ظاہر نہیں کی اس آدمی پر, اس فرد پر, اس شخصیت پر, عظیم و شان ہستی پر, مگر کائنات میں پیدا ہونے والے تمام انسانوں میں ان کو نمایاں رکھا, منفرد رکھا ان کو اللہ نے 40 سالوں تک. ٹوٹل ڈیفرنس رکھا ان کے اندر, ان کے لیونگ سٹائل میں, ان کی تھنک ٹینک میں, ان کے مائنڈ میں. کامن انسانوں سے ہمیشہ ان کو الگ تھلگ رکھا اللہ نے. لوگ دیکھتے ہی متاثر ہو جاتے تھے, یہ بندہ ہی کچھ اور ہے, یہ بندہ ہی کچھ اور ہے. لوگ دیکھتے ہی متاثر ہو جاتے تھے. کوئی دشمنی نہیں بنا ان کا پوری زندگی میں, کوئی دشمنی نہیں کی کسی آدمی نے ان کی 40 سالوں تک. دشمنی کب کرے گا آدمی؟ جب انہوں نے کچھ برا بیہیویئر کیا ہو, بیڈ مینرز کا مظاہرہ کیا ہو, بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا, کسی سے حجتیں کی ہو, لڑائی کی ہو, تو کوئی ان سے جلسی رکھے گا, بغض رکھے, کچھ کیا ہی نہیں بندے نے. جب بولتے سچ کے سوا نہیں بولتے, امانت رکھتے تو برابر خیانت نہیں کرتے, جوں کی توں دے دیتے, صادق امین, اور پوری قوم لقب دے کے پکارتی تھی یہ آدمی صادق ہے, امانت دار ہے, سچا ہے, اس جیسا کوئی نہیں. نمایاں رکھا اللہ نے. پھر 40 سال کی عمر ہونے کے بعد جب پختگی آ جاتی ہے, میچورٹی آتی ہے, ایکچولی آدمی بالغ ہوتا ہے 40ویں سال, یہ ایکچوئل میچورٹی کی کمپلیٹ ایج یہی ہے. 40 سال میں میچورڈ ہوتا آدمی, اس سے پہلے لڑپنا کرتا ہی رہتا ہے کہیں نہ کہیں, اگرچہ کہ وہ کتنا ہی ہوشیار اور دانش مند ہو, لیکن کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھاتے رہتا ہے. 40ویں سال آدمی میچورڈ ہوتا ہے, قابل ہوتا ہے, فیصلے بہترین لیتا ہے, یہ نیچر ہے. تو 40 سال کے ہوئے تو اللہ نے قرآن نازل کیا, اسی لیے اس کو نور علی نور کہا جاتا ہے. نور علی نور کیا ہے معلوم ہے نا؟ یہ عموماً یہ اصطلاحات آپ بریلویوں کے پاس سنتے ہیں. یہ جو ہے دیوبندی حضرات, دوسرے مکتبوں والے, یا آپ کے اہل الحدیث سلفی حضرات اس طرح کے جملے رسول اللہ کے لیے کبھی استعمال کرتے ہوئے آپ نہیں دیکھیں گے, لیکن محدثین نے رسول اللہ کے لیے استعمال کیا ان الفاظ کو. سلف صالحین نے, محدث نے, فقہاء اکرام نے ان الفاظ کو, ان مثالوں کو رسول اللہ کے لیے چشمہ کیا ہے. مفسرین نے قرآن کے رسول اللہ کے لیے اس کو استعمال کیا ہے. تو اس معاملے میں بریلوی آپ حضرات سے زیادہ سمجھدار ثابت ہوتے ہیں. کبھی کچھ ہوتا رہتا ہے. فرقوں میں بٹنا یہ پرلے درجے کی ایک حماقت ہے, فرقوں میں بٹنا اور اپنے آپ کو فرقوں کی طرف منسوب کر لینا. متفرق ہونا اور لوگوں کو کمتر جاننا, اپنے آپ کو زیادہ ہوشیار جاننا, یہ پرلے درجے کی گمراہی ہے. ہماری دعوت یہ ہے کہ سب ایک ہو جاؤ. ہم تو صرف مسلمانوں سے نہیں کہہ رہے ہیں, بلکہ جو مسلمان نہیں ہوئے ان سے بھی کہہ رہے ہیں, زمین پہ بسنے والے جناتوں سے اور انسانوں سے ہم کہہ رہے ہیں, جناتوں تم بھی ایک ہو جاؤ, نیک ہو جاؤ, انسانوں تم بھی ایک ہو جاؤ, نیک ہو جاؤ, اور سب مل کر کے ایک اللہ کے بھکت بنو, ایک محمد رسول اللہ کے پیروکار ہو جاؤ. ہماری تو دعوت یہ ہے ہر ایک کے لیے. اب اس پہ اگر آپ اٹھ پٹان باتیں کرتے ہیں تو آپ کو مبارک, آپ کی سمجھ. بیچارہ ایک عالمی سطح پہ کام کر رہا ایک آدمی, ذاکر نائک, اس کی کیا خطائیں ہندوستان میں ہوئی, ہمارے بھارت میں وہ کیا غلطیاں کرا, یہاں کی سرکار کیا اس کے اوپر الزام لگائے, ہم نہیں جانتے. لیکن وہ بھارت چھوڑ کے کہیں اور چلا گیا ہے. نہ ہماری اس سے کوئی دوستی ہے, نہ کوئی دشمنی ہے. صرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی ایک دھارمک کام کر رہا ہے, ایک محنت کرا, اچھی باتیں لوگوں کو سکھایا, ایک اچھا آدمی. تو اس نے حال میں اس کا کلپ میں دیکھا کہ وہ بیچارہ جو ہے کہیں پر لوگوں کو یہ تاکید کر رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو جو فرقوں میں تم بانٹ لیے, کوئی سنی کہہ رہا ہے, کوئی سلفی کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, تو ایسا نہیں کہنا چاہیے لوگوں کو. کوئی بری بات بول رہا ہے, اس کو باؤ بڈھا بنا دیا کسی نے,
ایک بڑے عالم صاحب جن کی عمر بھی نکل گئی, عمر کے بڑے حصے کو پہنچ گئے, شرم نہیں آتی ان لوگوں کو, فرقوں میں بٹ کے رہنا چاہتے اور بانٹنا چاہتے لوگوں کو. اب وہ غیر ضروری اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ ذاکر نائک, وہ جماعت اسلامی. ارے تجھے کس نے کہا بوڑھے آدمی, کیا وہ ذاکر نائک آپ سے ملا اور آپ کو بولا کہ میں جماعت اسلامی کو جوائن کر لیا بھائی جی, اور جماعت اسلامی کی جوائن نہیں کرا اگر وہ ذاکر نائک, اور آپ خیاس کر کے اس کو بول رہے وہ ذاکر نائک وہ جماعت اسلامی, تو آپ جھوٹے ہیں. ایک ایسی بات آپ نے اس کے بارے میں کہی ہے جو وہ نہیں ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں تو آپ جھوٹے ہوئے نا, اور جھوٹوں پر تو اللہ کی بڑی وعیدیں ہیں. تو آپ کی یہ عصبیتیں اور آپ کا تعصب آپ کو کیا بنا رہا ہے آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے. یہ آپ کی عصبیت ہے کسی کے بارے میں. آپ اس کے دل میں جھانک کے دیکھیں کہ وہ کس اینگل سے بات کر رہا ہے, کس زاویے سے بات کر رہا ہے, کیا سمجھانا چاہ رہا ہے. آپ اس کے اصل ڈیفینیشن تک پہنچنا نہیں چاہتے, اور آپ کو چونکہ چپ گئی بات, پن چپ گیا آپ کو تکلیف ہو گئی. تو خیر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نور علی نور کا جو لفظ ہے وہ رسول اللہ کے لیے ہے. یہ جو نورن پہلا لفظ ہے اس کے اوپر علی نور جو ہے وہ کیوں ہے معلوم ہے آپ کو, جانتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک نور ہدایت محمد کے ساتھ پہلے سے وابستہ ہے, پیدائش سے لے کر کے 40 سال تک وہ اللہ کے ہدایت کے نور میں پلا بڑا. میرا سردار میرا آقا جس کی تعریف اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ پیدا ہوئے میرے محبوب محمد تو میری خاص حفاظت میں رہے, وہ میری طرف سے ایک نور ہدایت تھا جو ان کے لیے واقع چن لیا گیا تھا. پیدائش سے لے کے 40 سال تک ہمارے ہدایت کے نور میں پلے اور بڑے ہوئے وہ, تو وہ از خود تمہارے سامنے ایک روشن تھے. پھر علا نور, پھر اس کے اوپر ایک نور جو پڑا ہے وہ وحی الہی کا نور ہے جو قرآن کی شکل میں ان پر گرا ہے, جس سے وہ ریفلیکٹ کرنے لگ گئے اب تمہارے سامنے. وہ اللہ کی توحید کی تعلیمات جو بذریعہ قرآن نازل ہونے لگ گئی, وہ کیا تھا؟ وہ مزید ایک ایسا نور تھا جس سے ریفلیکشن آپ نمایاں دیکھ رہے تھے. تو یہ نور علی نور ہے. اور اگر آپ کو اور واضح دلیل چاہیے تو قرآن کو سمجھ کے پڑھا کرو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صحابہ سے, تابعین سے, تبع تابعین سے جو چلی آئی قرآن کے بارے میں اس طرح سمجھو تو باتیں پڑھنے پڑیں گی. آپ کی خود ساختہ جائیں گے تو نہیں پڑھنے پڑیں گی. رسول اللہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. قرآن رسول اللہ کو کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں, اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں, اے میرے نبی میرے محبوب ہم نے تم کو بھیجا ہے, بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ شاہدن مبشرن ونذیرا, سب لوگوں پر گواہ بنایا آپ کو, جنات اور انسانوں پر آپ کو گواہ بنایا. شاہدن مبشرن, اور آپ کو خوشخبریاں سنانے والے بنایا. کس کو خوشخبریاں سنانے کے لیے؟ جنات اور انسانوں کی تمام نسلوں کے لیے آپ خوشخبریاں سنانے والے بنا کر کے بھیجے گئے. وہ نذیرہ, اور ڈرانے والے بنا کر کے بھیجے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور داعیا الی اللہ, اللہ کی طرف بلانے والے داعی بنا کر کے بھیجے گئے. کون بھیجے گئے داعی بنا کر کے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور سراجا منیرا, سراج بھی آپ کو بنایا, منیر بھی آپ کو بنایا. سراج کیا ہے؟ منیر کیا ہے؟ سراج کہتے ہیں چراغ کو جس میں سے روشنی نکلتی ہے. سراج چراغ کو کہتے ہیں جس میں سے روشنی پھوٹ کے روشن کرتی ہے. ماحول کو جو روشن کرتی ہے, خود روشنی اس میں سے پیدا ہوتی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ سراج. اور منیر کس کو کہتے ہیں؟ جعل الشمس سراجا وجعل القمر منیرا. قرآن دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ کو خبر دیتے ہیں, ہم نے سورج کو سراج بنایا اور چاند کو منیر بنایا. آج سائنس کیا کہہ رہی ہے آپ کو؟ سائنس کیا کہہ رہی ہے بھائی؟ منیر کے معنی کیا ہے؟ منیر کس کو بولتے ہیں؟ منور ہونے والا. سراج روشنی پیدا کرنے والا, منیر منور ہونے والا, یعنی دوسری روشنی سے خود چمکنے والا.
کسی اور روشنی جس پہ روشنی گری اس لکڑی پر اور یہ چمک رہی ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ منور ہو گئی. کس سے منور ہو گئی؟ اس روشنی سے. اور وہ جو روشنی خود پیدا کر رہا ہے وہ کیا ہو گیا؟ وہ سراج ہے, وہ روشنی پیدا کر رہا ہے اور یہ روشنی اس پہ گر رہی ہے, چمک رہی ہے, تو یہ منیر ہو گئی. سائنس کہتی ہے کہ سورج, سن, وہ جو ہے خود اس میں آگ ہے, وہ روشنی پیدا کرتا ہے. اور چاند, چاند کیا ہے؟ اس میں از خود روشنی نہیں ہے, اس میں آگ نہیں ہے, مگر سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے تو وہ ریفلیکٹ کرتی ہے وہ روشنی آپ کو, تو وہ منور ہے, منیر ہے, چمک رہا ہے چاند. ماڈرن سائنس کہہ رہی ہے آپ سے 1450 سال پہلے محمد رسول اللہ کسی سائنس کے مدرسے میں تشریف نہیں لے گئے تھے, اور کسی کی اوقات نہیں ہے جو محمد رسول اللہ کو بھی پڑھا دے. جو محمد رسول اللہ کو پڑھا دے وہ استاد ہو جائے گا بھائی, پڑھانے والا, یہ شاگرد ہو جائیں گے. پھر یہ تو محمد ہے, مخلوق میں کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو ان کا استاد بن جائے. اللہ نے کسی مدرسے میں بھیجا ہی نہیں اپنے حبیب کو, جا کے بیٹھ کے پڑھو. اور اللہ نے ان کے بارے میں کہا سنقرئک فلا تنسا, تجھے ہم پڑھاتے ہیں محمد, تو نہیں بھولتا, ہم ہیں تجھے پڑھانے والے, کوئی مخلوق نہیں پڑھائے گی تجھے. تو جس کو اللہ پڑھائے اس سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں پوری کائنات میں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ محمد رسول اللہ عالم نہیں تھے. محمد رسول اللہ سے بڑا عالم پوری مخلوق میں کوئی نہیں گزرا, کیونکہ آپ کا معلم خود کائنات کا عالم ہے. یہ محمد کا مرتبہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن کے معلم اللہ نے کس کو بنایا؟ محمد رسول اللہ کو بنایا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ والحکمت, یہ محمد ہیں جو قرآن کی تعلیم دیں گے. آپ خود سر پھوڑیں گے قرآن کو میں سمجھ لوں گا تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. اللہ نے آپ کے پاس قرآن نہیں بھیج دیا آپ کو سمجھنے کے لیے, بلکہ قرآن کو اللہ نے 40 سال تک محمد رسول اللہ کو پہلے آپ کے سامنے ایک روشن چراغ کے حصے سے پیش کیا, جس کی روشنی آپ خود محسوس کر رہے زمین والے, اور آپ زمین والے گواہیاں دے رہے تھے کہ یہ آدمی سچا ہے, صادق ہے, ہدایت یافتہ ہے. تو یہ سراج کے حصے سے تمہارے سامنے چمک رہا تھا خود ہی. پھر ہم نے علا نور, اس نور پر نورن علا نور, ہم نے وحی کا نور نازل کر دیا جس سے یہ نکھر کے منور ہو کے تمہارے سامنے آئے. اور اب تم کو یہ قرآن پڑھا رہے ہیں, قرآن سمجھا رہے ہیں, قرآن کی ایک ایک بات کی تعلیم دے رہے ہیں, تو تمہارا کام ہے محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنا. تو محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنا کس کی اطاعت ہے؟ خود اللہ کی اطاعت ہے. رسول اللہ کی ذاتی اطاعت نہیں ہے وہ, بلکہ کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے. تو توحید ایک یہ بھی ہے اطاعت کرنا. کس کی؟ توحید کس کی اطاعت کرنے کا نام ہے؟ کائنات پیدا کرنے والے پرماتما کی اطاعت کرنے کا نام توحید ہے. اس کی فرمانبرداری کرنا عبادت کی ایک قسم ہے, اور وہ بذریعہ محمد رسول اللہ کے تم کو کرنی ہے. اللہ کی اطاعت کس کے ذریعے تم کو کرنی ہے؟ بذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, ان کی اطاعت کے ذریعے سے. وہ ان پر جو اللہ قرآن نازل کرتا ہے, وہ جو تم کو بتاتے ہیں, تم کو اسی طریقے سے عمل کرنا جیسے وہ سکھاتے ہیں. تو وہ اللہ کی بندگی ہے جو سکھانے والے محمد رسول اللہ کے ذریعے تم نے سیکھی اور اطاعت کی. وہ توحید کا ایک جز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کلیئر ہوتے جا رہی ہے نا؟ پرٹیکولر اطاعت رسول اللہ کی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ خود اللہ نے کہی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, سورہ نجم میں. یہ میرا محبوب اپنی خواہش سے تم کو کوئی ایک بات بھی نہیں بولتا ہے. میرے حبیب تم کو جو بولتے ہیں وہ میری بات ہوتی ہے, وہ تم تک پہنچا دیتے ہیں. تو اطاعت کس کی ہوئی؟ اللہ کی اطاعت ہوئی ہے. تو عبادت صرف اللہ کی ہے, اطاعت صرف اللہ کی ہے. لیکن رسول اللہ چونکہ چنے گئے سکھانے کے لیے تم کو, تو وہ جیسے سکھائیں گے ویسی عبادت کرنا تم پر لازم ہے, خود ساختہ نہیں. توحید کی ایک قسم یہ ہے کہ رسول اللہ کی سنت کے ذریعے اللہ کی بندگی کرنا, اللہ کی اطاعت کرنا, رسول اللہ کے سکھائے ہوئے طریقے پر کرنا. یہ توحید کا ایک جز ہے. اگر تم اپنی خواہش کو اس میں شامل کر لیتے ہو کہ میں میری خواہش سے کروں گا, تو یہ بھی آپ نے کیا کیا؟ اپنے نفس کو شریک کیا ہے, اپنے خیاس کو شریک کیا, آپ نے اپنی عقل کو شریک کیا تم نے اللہ کی اطاعت میں. تو یہ بھی ایک شرک ہوگا, ایک قسم یہ بھی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کہ ایک باتیں آپ کو شرک کی اقسام بتا رہا ہوں.
آپ خود ساختہ سمجھیں گے کہ میں سمجھ رہا ہوں قرآن کو، میں کروں گا، تو تم حماقت کر رہے ہو کہ تم اللہ کا اس کے رسول کا مقام لے رہے ہو، تم اللہ کے منصب پر ڈاکہ ڈال رہے ہو، اطاعت اللہ کی کر رہی ہو اور تم نفس کی کر رہے ہو۔ ارائیت لی من، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے اللہ تعالیٰ، قرآن میں 2 جگہ آیا ہے، افرائیت آیا، ارائیت آیا ہے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا ہے محمد رسول اللہ جس نے اپنے ہی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جس نے اپنے خواہشوں کو ہی اپنا معبود کا درجہ دے دیا۔ مطلب یہ شرک خفی کے اندر، جو خفیہ شرک میں بتا رہا ہوں نا، اس کے اندر یہ سب چیزیں ہیں۔ آپ سمجھ ہی نہیں پاتے، حماقت میں سڑ رہے ہوتے کہ میں سمجھدار ہوں، اور آپ مشرک بنتے چلے جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت ڈینجر بات ہے یہ، اس کو پرکھ ہی نہیں پاتے آپ، اور غارت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ ٹوٹل اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا اللہ کے سامنے، رسول اللہ کے سامنے۔ رسول اللہ کے سامنے اس لیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم سکھانے والے ہیں۔ اتنا محتاط رہتے تھے، اتنا محتاط رہتے تھے رسول اللہ، اور صحابہ کو وہی سکھاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک فرد آیا رسول اللہ کے پاس، کسی قبیلے کا نام لیا انہوں نے کہ وہ قبیلے کا ایک فرد آیا، رسول اللہ سے گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران اس نے یہ کہا، اور میں نے سنا، عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور کون ہے جانتے ہیں عبداللہ ابن عباس؟ کبھی نام سنے ان کا؟ رسول اللہ کے چچاؤں میں سے ایک چاچا کا نام تھا عباس، رسول اللہ کے سگے چاچا، خاص سگے چاچا عباس، ان کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ، یعنی رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، چچیرے بھائی۔ ہم بھی سمجھے تھے ہمارے چچا زاد کوئی بھائی ہے، ہم عادل آباد سے چلے جائیں گے اور ان سے بات کر کے جائیں گے تو دین کی ذمہ داری دیں گے تو شاید وہ کام کریں گے، ہمارا بھی گمان تھا ایسے ہی۔ مگر کہاں رسول اللہ کے صحابہ، اور کہاں ہم جیسے 2 کوڑی کے لوگ۔ ضروری نہیں ہماری امیدیں پوری ہو جائیں۔ ہمارے چچا زاد بھائی تو کدھر کی نکل گئے بیچارے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہم بڑا زام لے کے ان سے بات کرتے تھے۔ خیر، جو ہوا، تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ چچا زاد رسول اللہ کے جو بھائی تھے، ان کا کیا رتبہ تھا جانتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ ان کو رسول اللہ نے اپنی چادر میں لپیٹ کے سینے سے، مبارک سینے سے لگا کر کے ان کے لیے خاص دعا کی تھی بارگاہ ربانی میں۔ رسول اللہ نے کہا تھا، اے اللہ اس عبداللہ کو قرآن کا علم عطا کر دے۔ اللہ کی قسم ایسے بڑے عالم بنا دی اللہ تعالیٰ ان کو، اس دعا کی لاج رکھے اپنے حبیب کی۔ پورے صحابہ کرام کہتے تھے یہ بحر العلوم ہے، علم کا سمندر ہے یہ عبداللہ، اس جیسا علم کسی کے پاس۔ لوگ یہ بولتے تھے ان کے بارے میں، مسائل بڑے بڑے صحابہ ان سے پوچھتے تھے قرآن کے بارے میں، کون سی آیت کس کے بارے میں، کس حکم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، وہ جانتے تھے عبداللہ ابن عباس۔ وہ تھے یہ رسول اللہ کے چچیرے بھائی۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، رسول اللہ سے گفتگو کی، اور گفتگو کے دوران اس نے یہ کہا، میرا یہ کام اللہ چاہے اور آپ چاہے تو ہو جائے گا رسول اللہ۔ کیا کہا انہوں نے؟ اللہ چاہے آپ چاہے تو میرا کام ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو گئی، ماتھے پر شکن پڑ گئے۔ میرے بریلوی بھائیوں، اللہ کے واسطے تم کو رسول اللہ سے تو محبت ہے نا؟ سنو ہمارے آقا کی تعلیمات اور توبہ کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس صحابی سے؟ شکن پڑ گئے عبداللہ ابن عباس کا، رسول اللہ کی آنکھیں سرخ ہوئی، ماتھے پر شکن پڑے، اور کہنے لگے اجعلتنی للہ ندا۔ اس آدمی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اجعلتنی للہ ندا، کیا تو مجھے اللہ کا برابر بنا دیا؟ تو مجھے اللہ کا ہمسر اور اللہ کا برابر کر دیا تو؟ قل ما شاء اللہ وحدہ ثم قل ما شئت محمد، ثم شئت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اے آدمی بول، اپنی زبان سے یہ بول،
اللہ اکیلا واحد جو چاہے گا وہی ہوگا. کبھی ایسا نہ بول اللہ چاہے اور آپ چاہے. تو مجھے اللہ کا برابر بناتا ہے. سبق دیے. نہ بول ایسا کہ اللہ چاہے اور میں چاہوں, مجھے برابر مت کر اللہ کے, بلکہ یہ بول قل ما شاء اللہ وحدہ, یہ بول اللہ وحدہ, اکیلا جو چاہے گا وہی ہوگا. ہاں جو اللہ چاہے گا پھر وہ محمد کے دل میں ڈالے گا, محمد کے ہاتھوں کروائے گا, اس کی مرضی ہوگی. ثم شئت محمد, پھر محمد چاہیں گے. جو اللہ چاہے گا وہ محمد چاہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سبق دے رہے ہیں اپنے صحابہ کو رسول اللہ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن عباس کہہ رہے ہیں. اچھا, یہی ابن عباس, انہی کی ایک بات اور سناتا ہوں. یہی ابن عباس, عبداللہ ابن عباس, یہی صحابی, یہ رسول اللہ کے چچا زاد, وہ عظیم الشان صحابی جن کو چادر میں لے کے دعا کی رسول اللہ, اور ان سے بڑا کوئی عالم نہیں گزرا پھر صحابہ میں. صحابہ خود بولتے معترف تھے یہ بحر العلوم ہے. یہ ایک عبداللہ, ایسے 4-5 عبداللہ ہے رسول اللہ کے صحاباؤں میں جو نمایاں ہستی ہے, نمایاں شخصیتیں ہیں. 4 تو بہت معروف ہی ہے ویسے, بلکہ 5 ہے, 6 ہیں, اور بھی ہے, لیکن یہ 4 بہت مخصوص ہے. ایک عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن مسعود, بہت بڑی شخصیت صحابہ میں کی, صحابہ قائل تھے ان کے علوم کے. عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن عمر, اور عبداللہ بن عمرو بن عاص. ان سے کئی حدیث بھی منقول ملیں گے آپ کو. پھر ایک جابر کے والد عبداللہ تھے جو رسول اللہ کے لیے شہید ہوئے, تو اللہ کے رسول نے ان کی جو تعریف کے پل باندھے, اللہ اللہ رشک ہوتا ان پر. تو خیر, انہوں نے ایک اور بات بتائی آپ کو. عبداللہ ابن عباس نے رسول اللہ کے ساتھ جا رہا تھا, کہتے ہیں مجھے رسول اللہ نے پکارا یا غلامن, اے میرے چھوٹے بھائی, میرے بچے کے برابر ہی تھے رسول اللہ کے, بہت چھوٹے تھے. ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ ہاں ایسا ہوتا ہے. چچیرے بھائی بہت چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں, بہت چھوٹے, بچوں سے بھی چھوٹے ہیں, اپنی اولاد سے بھی بہت چھوٹے, پوتروں کے برابر بھی ہو سکتے ہیں. اور ہے میرا چچا ہے جو میرے سے چھوٹا ہے عمر میں, مرزا شاکر بیگ, میرے سے 1.5 سال 2 سال چھوٹا ہے, میرا چچا ہے. اس کا بیٹا ہے جو بہت چھوٹا ہے, جو میرے پوتروں کی عمر کا ہے. ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہے. تو یہ بہت چھوٹے تھے چچا زاد بھائی. تو کہتے ہیں کہ مجھے پکارا میرے بچے, تو یہ کہنے لگے جی رسول اللہ میں سن رہا ہوں, فرمائیے. تو رسول اللہ نے کہا احفظ اللہ, عبداللہ اللہ کے احکام کی, اس کے دین کی, اس کی شریعت کی تو حفاظت کر, اس کے حکموں کی حفاظت کر, تو اللہ ہمیشہ ہر وقت تیری حفاظت کرے گا. تعلیم دے رہے اپنے بھائی کو, بلکہ پوری امت کو ان کے ذریعے سے سکھا رہے ہیں. دیکھو اللہ کے احکام کی حفاظت کرو تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اس کے بعد کہتے ہیں عبداللہ جو سوال کرنا ہو صرف اللہ ہی سے سوال کر, جو مدد مانگنی ہو صرف اللہ ہی سے مدد مانگ, جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ ہی سے مانگ. یہ کون کہہ رہے تھے؟ یہ اس حدیث کے لفظ نہیں ہے جوتی کا تسمہ. اب آپ بولیں گے یہ کہاں سے لائے؟ یہی حدیث اپنے مرید کو سکھاتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی. عبداللہ ابن عباس کی یہ حدیث اپنے مرید کو سکھاتے ہوئے بول رہے ہیں کہ میرے شاگرد, میرے بچے, میں تجھے میرے سردار کی حدیث سنا رہا ہوں جو ہمارے سردار عبداللہ ابن عباس نے روایت کی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو سوال کرنا ہو اللہ ہی سے سوال کر, جو مدد مانگنی ہو اللہ ہی سے مدد مانگ. شیخ عبد القادر جیلانی اپنے مرید کو یہ بولنے کے بعد کیا بول رہے ہیں جانتے ہیں؟ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ ہی سے مانگنا, اللہ کی مدد کے بغیر جوتی کی پٹی بھی نہیں جڑتی ہے. یہ اللہ والوں کی تعلیم ہے. ہمارے بریلوی بھائیوں, نام اولیاء کا لینے سے اولیاء کے چہیتے نہیں ہو جائیں گے, تعلیمات پہ عمل کرنا پڑے گا. یہ ان کی تعلیم ہے. اور کیا کہتے ہیں اپنے مرید سے؟ اس میرے سردار کی اس حدیث کو, اس بیان کو, اس کلام کو محمد رسول اللہ کے اپنے لیے اوڑھنا بچھونا بنا لینا زندگی میں. جب بھی سوال کرنا ہو صرف اللہ سے سوال کرو, جب مدد مانگنی ہو صرف اللہ سے مانگو, جوتی کی پٹی بھی اس کے مدد کی بغیر نہیں جڑنے والی.
رسول اللہ کے اس بیان کو اپنے لیے اوڑھنا بچھونا بنا لو. یہ شیخ عبد القادر جیلانی اپنے لوگوں کو سکھا رہے ہیں. فتح ربانی میں یہ لکھا ہوا ان کی کتاب میں، ان کی تعلیمات میں سے ہے. تو عبداللہ ابن عباس یہ حدیث سنائیں. اس کے بعد کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا کہتے ہیں؟ پھر رسول اللہ نے مجھ سے کہا، اے عبداللہ، سارے جہاں کے لوگ تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، مگر اتنا ہی نقصان تجھے پہنچا سکیں گے وہ لوگ جتنا مقدر میں اللہ نے لکھا ہوگا تیرے لیے. تیرے رب نے جو طے کیا ہوگا مقدر میں، اس سے بڑھ کے نقصان تجھے کوئی نہیں پہنچا سکے گا، اتنا ہی پہنچا سکیں گے جو تیرے تقدیر میں ہوگا. اور پھر کہنے لگے، اے عبداللہ، سارے جہاں کے لوگ تجھے فائدہ پہنچانا چاہے وہ نہیں پہنچا سکیں گے، مگر اتنا ہی پہنچا سکیں گے فائدہ جتنا مقدر میں تیرے اللہ لکھا ہوگا. یہ کون سکھا رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنے رب کی عبادت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. اگر آپ مدد کے لیے کسی اور کو پکار رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ پھر خود فیصلہ کر لیجئے. آپ کہہ رہے ہیں المدد فلاں، المدد یا فلاں، المدد یا اے وہ شخصیت آپ مدد کیجئے، تو آپ نے کس کو پکارا ہے؟ رسول اللہ نے کس کو پکارنے کا حکم دیا؟ شیخ عبد القادر جیلانی کیا سکھا رہے ہیں اپنے مرید کو، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کس طرح دین کے توحید کے فرق سے اڑا رہے ہیں، شرک میں ملوث ہو رہے ہیں خود ہی. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اس کی قسم ہے. دعا شرک. دعا کیا ہے میرے بھائی؟ دعا کیا ہے؟ لا یشرک بعبادت ربہ احدا، سورہ کہف کی بالکل اخیر میں ہے. آپ تو اتنا پڑھتے ہیں، ہر جمعہ سورہ کہف پڑھتے ہیں. کیا منتر ہے جو پڑھ رہے ہیں آپ؟ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا، کس میں؟ بعبادت ربہ، اپنے رب کی عبادت میں شریک نہیں کرتا. لا یشرک بعبادت ربہ احدا، رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا. وہ ہے اللہ کا نیک مواحد بندہ. جو عبادت میں کسی اور کو پکار لے وہ مشرک ہے، ہو جائے گا خود بخود مشرک. اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اچھا، عبادتیں کیا کیا ہے؟ مختصر 2-3 منٹ میں باتیں ختم کر دوں گا. 1:30 بجے 1 گھنٹہ شاید میں آپ کا لے رہا ہوں معذرت کے ساتھ، لیکن میں کبھی کبھار آتا ہوں، برسوں میں 1 مرتبہ، برداشت کر لینا. عبادتوں کی قسموں میں دعا بھی عبادت ہے. سورہ مومن پڑھتے ہیں. سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. سورہ مومن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تمہارا رب تم سے کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، ادعونی، مجھے دعا کر کے مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری سننے والا ہوں، میں تمہاری مانگ پوری کروں گا، تمہاری التجا میں سنتا ہوں. ہر وقت سنتا ہے، ہر وقت، ہر آن، ہر پل سنتا ہے. کوئی مخصوص ایام نہیں رکھے اس نے سننے کے لیے. جیسے بادشاہوں کے درباروں میں سنوائی کے چند مخصوص ایام ہوتے ہیں، فلاں وقت جانا، گھنٹا مارنا، تو انہوں آتے گھنٹا سن کے. یہاں گھنٹا نہیں بجنا ہے، گھنٹا بجانا نہیں ہے. کسی لمحہ آپ اس کو پکارتے ہو، وہ ہمیشہ ہر وقت آپ کی شہرک سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ان کی رگے جان سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے. اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے محبوب حبیب، میرے بندے اگر میرے بارے میں آپ سے سوال پوچھے تو ان کو یہ بات بتا دو، آپ انفارم کر دو ان کو، خبردار کر دو ان کو کہ تمہارا پروردگار، تمہارا پالنہار تمہارے بہت قریب ہے. انی قریب، میں تمہارے بہت قریب ہوں. اور ہر دعا کرنے والا ہر وقت جب بھی مجھے پکارتا ہے، جہاں سے مجھے پکارتا میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. یہ اللہ خبر دے رہے ہیں. اور کہہ رہے سورہ مومن میں تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی،
یقیناً وہ لوگ جو حماقت کریں گے میری اس عبادت سے منہ موڑیں گے. کس کو عبادت کہہ رہے ہیں؟ ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، یہ میری عبادت ہے. اور جو میری اس دعا جیسی عبادت سے اعراض کریں گے، حماقت کر کے مجھے نہیں پکاریں گے، تو سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دوں گا. دعا عبادت ہے. اللہ کہہ رہے ہیں. رسول اللہ کیا کہتے تھے، کیا فرماتے تھے ہمارے سردار؟ الدعاء هو العبادہ. حدیث مبارکہ رسول اللہ فرما رہے ہیں الدعاء هو العبادہ، لوگوں دعا ہی اصل عبادت ہے. اور ایک حدیث میں کیا فرمائے بابا، یہاں حفاظ بھی بیٹھے الحمدللہ. اور ایک حدیث میں کیا بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ الدعاء مخ العبادہ، دعا پوری عبادت کا نچوڑ اور مغز وہی ہے. پوری زندگی کی عبادتوں کا مغز کیا ہے؟ دعا ہی ہے، وہی عبادت ہے، اصل عبادت وہی ہے، هو العبادہ. تو دعا میں کسی کو پکار سکتے ہیں آپ؟ سورہ جن پڑھتے ہیں بھائی، سورہ جن میں کیا بولتے ہیں؟ انما المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. قرآن ہے، اللہ کا حکم ہے پروردگار کا، خبردار یہ سجدے کرنے کی جگہ جتنی ہیں زمین پر، جتنے مساجد ہیں. مساجد کس کو بولتے ہیں؟ مسجد کا مطلب کیا ہے؟ مسجد سجدے کرنے کی جگہ، مسجد جس میں سجدے ہوتے ہو، جس گھر میں، وہ مسجد. جہاں سجدے ہوتے ہیں وہ مسجد. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جہاں سجدے ہوتے ہیں وہ سجدوں کی جگہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں، صرف اللہ کو سجدے ہوں گے، وہ اللہ کے لیے خاص ہے. اور دعائیں اسی جگہ ہوں گی جس کے سامنے تم سجدے کر رہے ہو. ولا تدعوا مع اللہ احدا، کسی ایک کو بھی مت پکارو، کسی ایک کو بھی آپ نہیں پکار سکتے، یہ حکم ہے. اور آپ دعا میں پکار رہے ہیں المدد فلاں فلاں، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کی نہیں سنتا اس لیے ان کے پاس جا رہے ہیں، یہ مقرب ہے اللہ کے. ان کو بولتے ہیں آپ دعا کر کے دلاؤ. ہم ان کو دیو نہیں بول رہے، آپ دیو نہیں جا رہے، اللہ ہی دیتا، ان کو دلاؤ بول رہے. یہ تعلیم کس کی ہے؟ آپ کے ہمارے دشمن سائی نے سکھا دیا نا. کس نے سکھایا؟ ہمارے باپ اور ماں کو جس نے جہنم سے نکلوانے کی چال چلی ہے، اس بدبخت نے آپ کو پٹی پڑھا دی نا. وہ اللہ آپ کی نہیں سنتا اس لیے نیک لوگوں کے پاس جاؤ، ان کو ریکمینڈ کرو، ان کو بولو دلاؤ. رسول اللہ کبھی بولے تھے تو بتاؤ، ایک بار بھی رسول اللہ صاحب بولے تو بتاؤ. بلکہ ایک صحابی کو بول رہے ہیں خود کو شامل نہیں کرنے دیے، تو مجھے اللہ کا برابر بنا رہا ہے. قل ماشاء اللہ وحدہ، بول اللہ اکیلا، جو چاہے گا وہی ہوگا. یہ سکھا رہے ہیں. یہی نہیں سکھا رہے ہیں. ایک اور ملک سے ہو کے آئے، شام سے ہوتے ہوئے آئے صحابہ اکرام، معاذ بن جبل کہہ رہے ہیں، معاذ ابن جبل، ہم وہاں دیکھے لوگوں کو سجدے کر رہے ہیں اپنے بادشاہ کو. وہ اپنے بادشاہ کو سجدے کر رہے ہیں، لوگ وہاں کے رعایا مخلوق اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہی. تو ہم لوگوں کے سمجھ میں آیا بھائی ہمارے سردار تو یہ بادشاہ سے کئی گنا افضل ہے، یہ بادشاہ کی کیا اوقات ہے، اس کو سجدے کر رہے ہیں. تو خیال ہوا تو رسول اللہ کے پاس گئے اور جا کے کہتے رسول اللہ ہم نے دیکھا وہ بادشاہ کو سجدے کرتے ہیں، تعظیم کے، اتنی تعظیم کرتے ہیں اپنے بادشاہ کی، سامنے جھک جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں. تو آپ سے زیادہ افضل تو بادشاہ نہیں ہے، تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے تعظیمی سجدے کریں. ہم آپ کو تعظیمی سجدہ کرنا چاہتے ہیں رسول اللہ. یہ صحیح حدیث ہے. رسول اللہ کی آنکھیں لال ہو گئی، چہرہ بدل گیا، غضبناک ہو کے فرمانے لگے خبردار ہو جاؤ، نہ کسی بادشاہ کو سجدہ کرنا، نہ مجھے سجدہ کرنا، نہ کسی مخلوق کو سجدہ کرنا، نہ کسی کو. اپنے آپ کو شامل کر کے بولتے ہیں بادشاہ کو بھی نہیں، مجھے بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں، سجدہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ فرماتے اگر میری شریعت میں سجدے کی اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی ذری بھی گنجائش نکل آتی، اللہ کے ماں سوا کسی کے سامنے تعظیمی سجدے کی گنجائش اگر ذری بھی نکل آتی میری شریعت میں، تو میں عورتوں کو حکم دیتا اپنے شوہروں کو، اپنے خاوندوں کو سجدہ کرے، مگر ہے نہیں. تو رسول اللہ نے اپنے لیے برداشت نہیں کیا، اور آپ خبروں کو سجدے کرتے پھر رہے، آپ کے مرشدان پاک باطلا کو سجدے کرتے پھر رہے، اور یہ پسر کے بھی بیٹھتے ہیں پیر پھیلائے ہوئے گروہ آ کے. پھر یہ بیچارے صاحبین بھی ہیں، مصاحبین بھی ہیں،
ہے، یہ دین ہے۔ بچ جاؤ اور بچا لو اپنے خاندانوں کو، اپنے گھرانوں کو۔ شرک کی اقسام ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ریاکاری بھی شرک ہے۔ 1 روپیہ دے دیں گے، 10 روپے دے دیں گے، 100 روپے دے دیں گے، فوراً خیال آئے گا کوئی نہ کوئی دیکھ لیا تو اچھا ہے۔ مسجد میں چندہ ہے تو امام صاحب کو پکار کے بولیں گے میری طرف سے یہ 1000 روپے لے لو، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جانا انہوں نے 1000 روپے دیے۔ شرک کی قسم ہے۔ من صدق لیرائی فقد اشرکا، رسول اللہ کی حدیث ہے۔ من صلی لیرائی فقد اشرکا، من صام لیرائی فقد اشرکا، من صدق لیرائی فقد اشرکا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے نماز پڑھی اور خیال کر لیا کہ کوئی اور اس کو دیکھے اور نمازی کہے، اگر وہ یہ سوچ کے نماز پڑھتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کرے، اس کو نمازی بولے، تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اللہ کا حق تھا کہ صرف اللہ اس کو دیکھے، وہ اللہ سے راضی ہو، اس کی چاہت یہ ہو کہ صرف میرا رب اس سے راضی رہے، ساری مخلوق ٹھنگے پہ رہے۔ اس نے مخلوق کو میرے حصے داری میں لے آیا، لوگوں کی چاہت کی فکر کی، روزہ رکھا دکھاوے کے لیے، شرک کیا، یہ بھی ہے۔ اور مجھے معلوم ہوا کہ آج کے اس معاشرے میں ہوتے، حیدرآباد میں تو بہت ہو رہا ہے، یہاں بھی سود کے کاروبار بہت چل رہے، کہتے ہیں چل رہے۔ تو پھر توبہ کرو، اللہ سے اس کے رسول سے اگر جنگ کرے، ایک تو یہ شرک میں داخل ہے ہی، اللہ کی اطاعت میں آپ نے، اللہ کے نظام میں، اس کے احکام میں آپ نے حکموں میں شرک کیا، شامل کیا کسی ایک چیز کو، کسی ایک نظام کو، تو یہ تو ایک متبادل نظام آپ اللہ کے دین کے ماسوا پسند کر لیے، شرک ہے ہی۔ ساتھ ساتھ اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے۔ اللہ سے رسول سے جنگ کرنے کے بعد آپ جیت لیتے، تباہ ہو جائیں گے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کچل کے مار دے گی اللہ کی مخلوق، تم کو کھندل دیں گے ڈال کے۔ اور وہ حالات بن رہے ہیں، وہ حالات بن رہے ہیں۔ ابھی آپ اندھے بن کے جینا چاہتے ہیں، نیند میں سو رہے ہیں تو سوتے رہیے۔ پھر اگر آپ سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، تو آپ کو دکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے آپ کو۔ عادل آباد کے اطراف پورا کا پورا وہ ماحول جو کبھی نہیں تھا، وہ بن چکا آپ کے خلاف اور بن رہا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، جب تک ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھے، اللہ اسلام پر، سچے اسلام پر زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اور اللہ اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ نفس کی شرارتوں سے ہم اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں، شیطان کی شرارتوں سے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، تیری نافرمانیوں سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ ہمارے بچوں کی، ہماری عورتوں کی، ہمارے بزرگوں کی، سب کی حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔